اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو آپ کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آپ نے جانا ہے لاہور جانا ہے مثال کے طور پر, تو آپ کے ساتھ اس ڈبے میں, ٹرین کے ڈبے میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے دوستی کرتے ہو تاکہ سفر آپ کا اچھا گزر جائے. اچھا, راستے میں ملتان آتا ہے, ان میں سے ایک نے ملتان, ان تینوں نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا تھا. آپ نے کہاں اترنا ہے؟ لاہور پہ. آپ کو انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی ہم ملتان اتریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ ملتان اتر جانا, میں کہاں اتروں گا؟ لاہور. تو چلو ملتان تک گپ شپ لگا لیتے ہیں, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. اب آپ نے ملتان تک اتنی محبت کر لی ان سے کہ اب وہ ملتان اتر رہے ہیں تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کیوں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے تنہا یہاں پہ, ہے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ اب لوگ دوسرے مسافر آ کے بول رہے ہیں بھائی تمہیں ٹینشن کس پر, تمہارے بال کیوں اڑ رہے ہیں سر کے, تم ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لوگ بولیں گے نا کہ بے وقوف آدمی, جب تمہیں پتا تھا کہ ان کا اسٹیشن الگ ہے تمہارا الگ ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ان سے دل لگاتے, اس سے زیادہ ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی یہ جو پراپرٹی ہے نا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور یہ بلڈنگ, ان کا اسٹیشن الگ ہے, ان کا اسٹیشن بہت دور ہے. یہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ چلتے رہیں گے, یہ آپ کے بعد اگلے پہ, اگلے کے بعد اگلے کے پاس, اس کے بعد آپ کا اسٹیشن بہت جلدی آنے والا ہے. آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہو, آپ نے حیدرآباد پہ اتر جانا ہے, اور جو مسافر بیٹھے ہو پشاور پہ اتر جانا ہے. تو آپ ایسوں سے دل لگا رہے ہو کہ حیدرآباد تک آپ کے ساتھ ہیں, اس کے بعد وہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. کیسا دل لگا رہا ہے انسان اس دنیا سے بھائی, ان بلڈنگوں سے, ان عمارتوں سے, ان گاڑیوں سے, ان بنگلوں سے. مسافر خانہ ہے, اتنا دل لگاؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو. وہ ایک مزاحیہ آدمی ہے نا, ہر ایک کو اپنی بیوی کہتا تھا بھولے سے, ہر ایک کو کیا کہتا تھا بھولے سے؟ اپنی بیوی. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتا, پٹتا, لوگ مارتے, تو اس نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تو بچ جاتا. ایک دن کسی نے کہا کم وقت تو دوسرے کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا ہے بھولے سے, کبھی اپنی بیوی کو بہن بولا ہے بھولے سے؟ تو نے بھولتا ہے تو پھر ہر جگہ بھولتا ہے نا آدمی, کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ, اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم, ایسا نہیں بھولتے جو افورڈ ہی نہ کر سکتے. تو بھائی اس دنیا سے محبت کرو اتنی جتنی برداشت کر سکتے ہو, کیونکہ یہ چھن جائے گی. احبب من شئت فانک مفارق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہے محبت کر لو, لیکن یہ سوچ کے کہ ایک دن اس سے مجھے جدا ہو جانا ہے. تو بھائی دل نہ لگاؤ, دنیا کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے, جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا؟ آپ دنیا میں ڈپریشن اور اسٹریس سے پاک صاف ہو جائیں گے. ٹینشن سب سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ ختم. میں زیادہ تر ٹینشن میں دولت مندوں کو دیکھتا ہوں. آپ حیران ہوں گے, دولت مند کے پاس, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں, ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تاجروں میں, اور جن کے پاس دنیا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس عیاشی کے سارے سامان ہیں, ان میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری غریب لوگوں سے زیادہ ہے. حالانکہ ٹینشن تو غریب کو ہونی چاہیے جس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے ملک میں بھی ہے. جیسے جیسے آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے تو جس ملک میں ترقی جتنی زیادہ نظر آئے گی ٹینشن کا ریشو اس میں اتنا زیادہ. یعنی ملک اگر ترقی زیادہ کر رہا ہے تو اس میں ٹینشنیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں اس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی فنا ہونے والی چیز سے دل لگاتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف. اور مالدار آدمی زیادہ دل لگاتا ہے مالدار دولت سے. غریب آدمی کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے تو دل کس سے لگائے گا وہ؟ دیکھو دل اس سے لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے, جو نہیں ہے اس سے دل نہیں لگتا. لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی عورت سے, تو جس عورت کو دیکھا ہو, جس کے ساتھ رہا ہو, اس سے عشق ہوگا. یہ جس کو دیکھا ہی نہیں اس سے عشق ہو جائے گا. بھائی
بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو عشق ہو گیا نا. آج کی عورتیں بھی تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے سنتی ہیں مگر عشق ہوتا ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے. جو چیز دیکھی نہیں ہے, آپ جس کے ساتھ رہے نہیں ہیں, اس سے آپ کو عشق نہیں ہوتا, چاہے کیسے تذکرے سنتے رہیں آپ بیٹھ کے. تو دولت مند آدمی دولت کو دیکھتا ہے, وہ گاڑیوں کے مزے دیکھ چکا ہوتا ہے, وہ پیسے کی نشہ دیکھ چکا ہوتا ہے, لہذا اس کے دل میں پیسے کی, عزت کی, شہرت کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم, اور اللہ بعض دفعہ تو زندگی میں ہی چھین لیتا ہے یہ چیزیں. کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو فقیر ہو گئے, روڈ پہ آ گئے. کتنے لوگوں کی عزت داؤ پہ لگتی ہے, اللہ عزت چھین لیتا ہے. کتنے باڈی بلڈر, صحت مند, وزن اٹھانے والے, اچانک کوئی خطرناک بیماری لگی اور بستر پہ لیٹ گئے. یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, اندر سے دیمک کی طرح کھاتی. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے فیکٹریوں کے مالک, وہ پرانا قصہ ہو گیا, اب ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے. فیکٹریوں کے مالک کہنے لگے, اچھا داڑھی بھی, نمازی بھی, کہنے لگے مفتی صاحب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن پتہ نہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ میرا یہ بزنس ختم نہ ہو جائے کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی رکشے والے نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ رکشہ بھی نہ چھن جائے تو بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا. نہ وہ نہیں, وہ اس کو نہیں ہوگی یہ ٹینشن. فیکٹریوں کے مالک کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. حالانکہ ٹوپی بھی, کسی بزرگ سے بیعت بھی, اور اتنی بڑی داڑھی بھی. میں نے کہا محترم آپ اوپر سے دیندار بن گئے ہو, آپ اندر سے دیندار نہیں ہو. میں نے کہا آپ اس دنیا, ان دیواروں سے, اینٹوں سے, ان مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے نا محبت بہت کرتے ہو. کہہ رہے اس کا علاج کیا؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے, آپ یہ فرض کر لو کہ چھن گیا ہے, سب کیا ہو گیا, فینش, ختم, روڈ پہ آ گئے, گھر والوں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دی. فرض کر لو, یہ فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی بند ہو گئی. بس یہ آخری بات ہے, کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی کیا ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ اب آپ گھر میں آؤ گے, بیگم کہے گی مجھے سونے کے 2 کڑے بنا دو. آپ بولو گے بیگم کڑے گئے تیل لینے, یہی بولو گے نا. بیگم اب کچھ نہیں ہے, میں نہیں بنا سکتا. بیگم بولے گی ناشتے میں انڈے کھلا دو, آپ بولو گے انڈے کے پیسے نہیں. بیگم بولے گی نہاری بنا دو, آپ بولو گے نہاری نہیں لا سکتا میں. برگر کھلا دو, پیزا کھلا دو, نہیں ہے پیسے. تو بیگم کیا کرے گی, تانے دے گی. آپ بولو گے رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. آئی بس, آپ لوگ کو ٹینشن فری بنا کے جا رہا ہوں میں. بیگم میرے بس میں جو تھا میں تو ابھی بھی کروں گا, میں جو کمانے کی, لیکن اب اللہ نے بند کرا دی تو میرا تو قصور نہیں ہے. بچے بولیں گے ابا ہمارا خراب ہے, تو آپ بولو بیٹا اب یہ مکان بھی بک رہا ہے کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, روڈ پہ آنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو سب سے پہلے تو بیگم بھاگے گی, کہاں جائے گی, ابا کے گھر. اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے دنیا مسافر خانہ ہے. کیا سوچنا ہے, آج نہیں جاتی تو کل ویسے بھی انہوں نے قبر میں اتارنا تھا. اس کے بعد تو یہ اس سے تو بہتر ہے ابھی ابا کے گھر گئی ہے, مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہو شادی کر کے, میری وراثت پہ اس کو کھلا رہی ہو. اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہاں جا کے بیٹھ گئی, ابا کے گھر. پھر اب بچے جائیں گے, بھاگیں گے, وہ ابا ہمارا غریب. بچے بھی بھاگ جاتے ہیں آج کل, ابا بھی جب تک ابا ہے جب تک کھلا رہے. وہ جب کھلانا پلانا بند تو ابا کچھ نہیں ہوتا آج کل. بہت کم غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو غریب باپ سے بھی محبت کر رہے ہیں نا. باپ, ایک بچہ مجھے کہنے لگا پتہ نہیں میں اس ابا کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, مجھے خود کہہ رہا تھا, کہہ رہے یار میں ان گھر میں پیدا ہو جاتا کتنا اچھا تھا. یہ سوچ بن رہی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ فرض کر لینا بچے بھی آہستہ آہستہ بھاگ گئے, تو یہ سوچ لینا ویسے بھی دفن کرنے کے 3 دن تک ابا یاد آتے ہیں, 4تھے دن بچوں کو بھی ابا یاد نہیں آتے. وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا تھے 1900 فلانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. بڑی خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں نا. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ابا کب مرے, کہہ رہے ہیں ہمارے ابا 2005 میں مرے. ایسے ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا. کوئی غم نہیں ہوتا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ساری زندگی جس نے کھلایا پلایا, آنکھ بند ہونے کے بعد 2 4 5 دن بپا یاد آتا ہے. اس کے بعد اس میت والے گھر میں دیگیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈڑنگ ڈڑنگ دیگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ابے بوٹی ڈال کے لائے, کیا لے کر آیا یار تو. وہ میت کے وارثین بول رہے ہوتے ہیں
بیوہ اس دن ایسا روتی ہے جس دن شوہر مرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ اس کے ساتھ والی قبر بنوا رہی ہے اپنے لیے. 3-4 دن کے بعد عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, روتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے معاملے میں. ایک عورت کے میت ہوئی نا, وہ رو رہی ہے. میت میں جو عورتیں آتی ہیں نا, روتے روتے ساڑیاں دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک میاں کا انتقال ہو گیا, عورتیں یہ اسٹائل ہوتا ہے, باتیں روتے ہوتے, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے بہت افسوس, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تم نے, ہائے 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 بہت افسوس ہوا. تو وہ روتے روتے بتا رہی ہوتی ہے, ہائے ہائے بہت اچھے تھے میرے میاں, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا, ہائے 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 ہائے. پھر وہ بتا رہی, ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, میں حیدری تھوڑی مہنگی پڑتی ہے. ان کے رونے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور دوپٹوں کے پروگرام بھی, چوڑیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور رشتے بھی ہو رہے ہیں. میت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لڑکی بیٹھی بھی ہے وہاں, وہ پتہ نہیں میت کی کون ہے, اب کنواری ہے, اچھا بہن میں اپنے بچے کے لیے بات کروں گی, ابھی تو ذرا پروگرام چل رہا ہے, بعد میں 3-4 دن بعد بات کروں. خواتین کو نا چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام. روتے روتے ساری باتیں ان کی, ضروری جتنی باتیں وہ ساری ہو رہی ہو, غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, منع کے ابا کی تعریفیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, برائیاں بھی. کہ منع کے ابا اتنے اچھے تھے, آج تک کسی عورت کو انہوں نے نگاہ بھر کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے, کبھی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے. تو 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے بیوہ, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, کوئی یاد ہی نہیں رکھتا. بچے بھاگ گئے, آپ کیا سوچو گے, یار دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. تو ویسے بھی یار قبر میں, اس سے تو پھر بھی بہتر ہو قبر کے اندر تو نہیں ہو نا, قبر کے اندر تو نہیں ہو نا, قبر کے باہر ہی ہوں, کوئی بات نہیں, دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کریں گے, کیا ہے, یہی بات سمجھ. پھر کیا ہوگا, جب گھر بک جائے گا تو سوؤں گا کہاں, تو فٹ پاتھ پہ جا کے دیکھو کتنے لوگ خراٹے لے کے سو رہے, انہی کے ساتھ ایک ٹھیا اپنا بھی لگا لینا. جب ٹینشن ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یار میں اتنا بڑا آدمی, تو آپ بولو پیغمبر سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے مسافری کی زندگی 10 سال بکریاں چرائی ہیں, کوئی بات نہیں, ہم ٹماٹر کا ٹھیلا لگائیں گے. جب لوگ بے عزتی کا تانا دیں گے, ابے تو اتنی بڑی فیکٹری کا مالک تھا, تو ٹماٹر بیچ رہا ہے, شیم شیم, اس کو بولو کوئی بات نہیں, تو بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر, اور میں بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر, پھر وہاں ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے. ٹھیک ہے, ٹینشن وہ لیتا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اور ہم سب نہیں سمجھتے, ہم پاگل ہیں, بے وقوف ہیں, 1 نمبر کے بے وقوف ہیں. آپ جن کو عقل مند سمجھتے ہو نا, بڑے بڑے پڑھے لکھے, اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں. جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے, پراپرٹی سے, دولت سے, پیسے سے, دیکھو پراپرٹی رکھنا منع نہیں ہے, صحابہ میں بعض بڑے کروڑ پتی تھے, دل لگانا منع ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ علماء اس کو کہتے ہیں کہ دولت جیب میں رکھو, دل کے اندر نہیں رکھو. جیب میں ہو آپ, دل کے باہر ہو, دل میں نہیں رکھنی, دل نہیں لگانا ان چیزوں سے, کسی سے دل نہیں لگانا اللہ کے سوا. جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. جس کے پاس جانا ہے, اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اکیلا بنایا تھا ماں کے پیٹ میں پہلی مرتبہ, اسی طرح ہمارے پاس بھی کس طرح ہوگے, اکیلے آؤ گے. قبر میں 100 آدمیوں کی قبر بھی ایک ساتھ بنا دو نا, پھر بھی ہوتے وہ اکیلے اکیلے ہی ہیں, اکٹھے نہیں ہوتے وہ, ان کی تھوڑی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے. ورنہ تو سب میاں بیوی ایک ہی قبر میں دفن ہوتے کہ یار چلو وہاں بھی تھے تو ادھر بھی ہے, ان کو پتا ہے اس کو وہاں دفناؤ یا اس کے ساتھ دفنا دو, اب ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. وہ بھی پڑا ہوا ہے, جدھر جس رخ پہ میت کو لٹاؤ نا, 1000 سال کے بعد بھی یہ نہیں کہ میری بیگم اس کروٹ پہ تو چلو میں تھوڑی سی کروٹ ہی چینج کر لوں. کبھی دیکھا آپ نے, یار ساتھ والے قبرستان میں سنا ہے کوئی اچھی سی میت آئی ہے, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیں جا کے, جدھر لٹا کے چلے گئے ایسا لیٹتا ہے آدمی کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی ہے, لیکن جب آنکھ بند ہوئی ایسا لیٹیں گے کہ پولیس بھی آپ کو ڈنڈے مارے گی, نہیں اٹھو گے آپ. پولیس والے کہتے ہیں ہمارے افسر کا انتقال ہوا تھا, ہم ان کو نہیں اٹھا سکے, آپ کو کہاں سے اٹھا سکتے ہیں. کتنی بے ثباتی ہے دنیا کی یار,
2 मिनट लगते हैं आंख बंद होने में। बड़े बड़े ताजरों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कितनों को अपनी आंखों से मरते हुए देख लिया होगा, अपने से कम उम्र को मरते हुए देख लिया होगा हर वक्त। क्योंकि जिस चीज का इंसान तज़किरा ज्यादा करता है ना, मोहब्बत उसी की दिल में आती है। हमारा सुबह से रात, शाम और शाम से सुबह तक तज़किरा किसका होता है? दुनिया का। तेरी दुकान, तेरी प्रॉपर्टी, तेरा माल, तेरी इज्जत, तेरी शोहरत, तो भूल जाते हैं। ये मतलब है ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। कुरान कहता है तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। ये जिस तरह नजर आ रही है हकीकत में इस तरह है नहीं है, इस तरह है नहीं। आंख बंद हो गई साहब, मार्केट से क्या हो गया? शॉर्ट। तो मैंने उस फैक्ट्री के मालिक को बोला, मैंने कहा ये फर्ज कर लो सब बंद हो गया है। अभी तो आपको डर लग रहा है ना, आप बोलो हो गया, खत्म, फिनिश। तसव्वुर करो अब क्या हो रहा है, सब भाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप आ गए टमाटर की रेडी लगा ले। टमाटर की रेडी भी अगर आप कह सकते हो ये कहां से लाऊंगा, तो मैंने कहा उसके पैसे मैं दे दूंगा आपको। इतना तो हमारा भी हक बनता है ना। ये हो ही जाता है, गरीब से गरीब आदमी को भी रेडी किराए पे भी मिल जाती है। मैंने कहा किराए पे रेडी लेना, उसमें क्या बेचना? टमाटर बेचना। आम टमाटर वाला जरा बेचारा धोती पहन के, आप 3 पीस सूट और टाई में, क्योंकि वो कपड़े आपके ऑफिस जो जाते थे वो रखे हुए होंगे, वो पहन के आप क्या बेचोगे? टमाटर। और जब कोई ताना दे तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है। बोले भाई जो बड़े बड़े कारून जब कब्र नीचे चला गया, फिरौन नीचे चला गया, जो ताना, आज जितने लोग दुनिया में बैठे ना जो आपको आर दिला रहे हैं, थोड़े दिनों में ना आर दिलाने वाला कोई रहेगा, ना इज्जत करने वाला और ना जिल्लत करने वाला। फोकस अमल को करो, अमल को फोकस करो कि खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर आपका अमल ठीक है, सोने के निवाले खा रहे हो फिर भी जन्नत में, और कहत पड़ रहा है घर के अंदर 40-40 दिन रोटी नहीं मिल रही फिर भी जन्नत में। और अगर अमल सही नहीं है तो मेरे भाई सोने के निवाले भी खा लोगे, आखिरत में लटके हुए होगे। आप कारून से ज्यादा दौलत नहीं कमा सकते। ये अल्लाह का पैगाम है जो अल्लाह पैगंबरों के जरिए अपने बंदों को दे रहा है। कामयाब वो है जो नजर की हिफाजत करता है। जो इंटरनेट पर फुहश फिल्में देखता है वो कामयाब नहीं है, वो नाकाम है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कुरान कह रहा है जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया मैंने, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया, फकद फाज, वो है कामयाब। ये कामयाबी नहीं है जो आपको और मुझे नजर आ रही है। कामयाब वो है जो इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में नहीं देखता, अगर देखी हो तो तौबा करता है, बुजुर्गों से राब्ता करता है, मुझसे ये बीमारी छुड़वाओ, किस तरीके से मैं बचूं। कामयाब वो है जो नजर की हिफाजत करता है। अल्लाह, अभी जो मैंने कुरान की आयतें पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं कद अफलाहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। कौन कामयाब हो गए? जिनके पास बहरिया टाउन है। अगर बहरिया टाउन में कामयाबी होती तो बहरिया टाउन का ओनर, उस पे तो कभी मौत ना आती। एक दिन बहरिया टाउन के मालिक का भी जनाजा उठेगा। पूरा बहरिया टाउन जिसने बना दिया ना, एक दिन उसकी भी लाश उठेगी, एक दिन उसके भी जनाजे पे लोग कंधा देके जा रहे होंगे। वजीर आजम का भी जनाजा उठेगा, चीफ ऑफ आर्मी का भी जनाजा उठेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी जनाजा उठेगा, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, सऊदिया का बादशाह, मिस्र का सदर, यूएई का बादशाह, किसी बड़े से बड़े आदमी का तस्वुर कर लो, 10, 15, 20, 30 साल से ज्यादा कहानी नहीं चलने वाली। सबके जनाजे उठेंगे और कब्र में मिट्टी डाल के लोग वापस, खत्म, किस्सा खत्म। चलो भाई अब दूसरे की बात करो। तो क्या है बेसबात दुनिया, कोई दिल लगाने की चीज है भाई ये। तो छोड़ो, पैसा आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, एंजॉय करो। एक साहब मुझे कहने लगे मेरी बीवी भाग गई है, मैंने कहा एंजॉय करो, भाग गई, मिट्टी डालो, कोशिश करो लाने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, फिर भी नहीं आ रही, एंजॉय करो, मिट्टी डालो। अब क्या रोते ना बैठ के यार उसको, कह रहे मेरे दिल से नहीं निकल रही। मैंने कहा तो मना के ले आओ, हम कब कोशिश तो करो, मना के ले आओ यार। आपने अपना पूरा जोर लगा लिया फिर भी दिल से नहीं निकल रही, तो सोचो कि वैसे ही थोड़े दिनों में मैंने मर जाना था और या उसने मर जाना था। 10, 15, 20, 30 साल हो, वैसी बुढ़ी हो जानी थी थोड़े दिनों में। फिर अच्छी लगती है बुढ़ी होके। नाना नानी को घरों में बेचारों को देखा करो, उन्हें कैसे बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे पे तंज कर रहे होते हैं। दादा दादी कैसे बैठे हुए होते हैं, वो उधर बैठी हुई है दादी, वो दादा उधर बैठा हुआ होता है। बच्चों में दिल बहला रहे होते हैं, आपस में कहते हैं बिस्तर दूर दूर रखो हमारे, उधर कैसे तंज कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, मोहब्बत भी करते हैं, तंज भी करते हैं। तो मैंने कहा भाई वही थोड़े दिनों में वैसे ही टेंशन सिर्फ एक चीज की लेनी है, वो क्या है?
عمل صحیح ہے یا نہیں ہے, آخرت محفوظ ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے, جس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ سے زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں. لیکن یہ پیغام ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہا, کیونکہ کبھی ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو کسی سیاستدان کی تقریر آ رہی ہے, کبھی ہم اخبار پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کسی پل بنانے کی بات ہو رہی ہے, کبھی معاشی ترقی کی بات ہو رہی ہے, کبھی سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. جس ملک میں پل اچھے ہیں, جس ملک میں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, جس میں ہسپتالوں میں علاج فری ہے, وہ کامیاب ہیں. ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے ہاں بجلی بھی جاتی ہے, ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, ہمارے ہاں علاج سستا نہیں ہے, ہم جہنم میں جائیں گے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے پیسہ دیا تو لباس اور سواری میں وہ پیسہ نظر آنا چاہیے. غریبوں کی طرح نہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے, نہیں دیا تو کیا کرنا ہے, پھر بھی انجوائے کرنا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں.